عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا قصد نال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا. ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں مختلف رنگ و نسل کی بے شمار قومیں آباد ہیں. سینکڑوں برس سے یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے شیر و شکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. کورونا یا کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی پریشان ہے اور دنیا کے زیادہ تر شہری لاک ڈاؤن کی زندگی جینے پر مجبور ہے. مسلمان عالم بالعموم اور مسلمانان ہند بالخصوص کورونا سے نبرد آزما ہیں. یوں تو دنیا میں کورونا سے ہر کوئی کسی نہ کسی درجے متاثر ہے، لیکن مسلمانان عالم کا معاملہ تھوڑا جدا ہے کہ مسلمانان عالم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 5 گانا نماز، جمعہ اور عیدین میں حاضری بھی دیتے ہیں اور روزہ رمضان اور تراویح کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے. مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے اور مسلمانوں نے مذہبی رواداری، ہم آہنگی اور بقائے انسانیت کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر نم آنکھوں سے مساجد کی جدائی برداشت کر کے گھروں میں ہی 5 گانا نمازیں، جمعہ اور تراویح ادا کی. عید الفطر بھی لاک ڈاؤن کی نظر ہوئی کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے نہ کوئی کسی سے گلے ملا اور نہ ہی ہاتھ ملا کر عید مبارک دی. اگر ہم اپنے ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پورے ہندوستان بھر میں اس لاک ڈاؤن کا جو ہمیں فائدہ ملا ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے، لاک ڈاؤن کے دوران ہر ذات برادری، ہر ریلیجن کے لوگوں نے اس کا پالن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ بھی کی ہے، چاہے وہ فائنینشلی سپورٹ ہو، چاہے وہ مورلی سپورٹ ہو، چاہے وہ راحت سامگری دینے کی بات ہو. تو ہر لیول پہ جو ہے لاک ڈاؤن کا پالن کیا گیا ہے اور لاک ڈاؤن کو سکسیزفل کرنے کے لیے سپورٹ بھی کی گئی ہے ایڈمنسٹریشن کی. عید کے موقع پر بھی مساجد کے ممبر و محراب خاموش رہے. ایسا دلخراش منظر مسلمانوں کی زندگی میں شاید نہیں آیا تھا. ان کی تڑپ اور اندرون کی کیفیت سمجھی جا سکتی ہے، لیکن قانون کی بالادستی، نظم و نسق اور امن و امان نیز کورونا کو مات دینے کے لیے مسلمان لائق کے مبارکباد ہیں. وہ لوگ جنہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا. یقیناً اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر نشیب و فراز اور ہر لمحے کے لیے اصول و ضوابط اور طریقے نہ صرف بتا دیے بلکہ عملاً کر کے بھی دکھا دیے. صوفی بزرگان دین یہی تعلیمات لے کر ہندوستان کے کونے کونے تک جا پہنچے.
پورے ورلڈ کا تمام مکتب فکر کے علماء کا یہ کنسنسس ہے، اجتہاد ہے اس بات پہ کہ نماز گھر میں پڑھنی ہے. تو ایسے حالات میں جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہے. اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ وہ نیکی کا کام کرنے جا رہا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہو، وہ اس کے الٹ میں وہ بدی پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور شریعت کے خلاف ورزی ہے. ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ سے مذہبی اور روحانی عظمت کی حامل رہی ہے. یہاں مختلف مذاہب کے رشی منی اور صوفی سنتوں نے تصوف اور محبت و مذہبی ہم آہنگی کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. صوفی بزرگان دین نے اسی دیار ہند کو اپنی رشد و ہدایت، اخلاص و محبت کی تعلیم و ترویج کے لیے پسند کیا. صوفیاء کرام نے اپنے حسن و سلوک سے سماج میں پھیلی ہوئی تمام خرابیوں مثلاً بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کو دور کیا. ان کا سلوک سب کے ساتھ یکساں تھا، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، شاہ ہو یا گدا، غریب ہو یا محروم، سب کے لیے ان کا سلوک ہمدردانہ تھا. انہوں نے اپنی روحانی طاقت سے تمام لوگوں کے لیے خوشگوار سماجی ماحول پیدا کیا. ایسا ماحول جہاں اتحاد و اتفاق اور جذباتی ہم آہنگی ہو. مختصر یہ کہ صوفیوں اور سنتوں کی تعلیمات تہذیبی ہم آہنگی کے فروغ میں مذہبی رواداری کا جذبہ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. یہ جذبہ اخوت، بھائی چارہ، مساوات کے مقصد کی نشوونما کرتا ہے. یہ جو کووڈ-19 ہے یہ کسی دھرم، ذات، مذہب کسی کو نہیں دیکھتا ہے. اس کے چپیٹ میں جو آیا اس کو وہ لپیٹ لیتا ہے. تو میرا تو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جتنا ہم ایک اویئرنیس پھیلائیں گے اس کے بارے میں، سوشل ڈسٹینسنگ، ہائیجین، ہاتھ دھونا، تو اتنے ہی اس سے دور رہیں گے. اور اس کا واحد طریقہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ جانے والا. اب لوگوں کو یہ سوچنا کہ اس کے ساتھ کیسے جینا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں. ہندوستان کے کونے کونے میں بھائی چارہ، ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور اخوت و ہمدردی کے بہتے چشمے انسانیت کو سیراب کر رہے ہیں. لہٰذا یہاں فرقہ پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے دستور نے جہاں مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا، وہیں صوفی بزرگان دین کی عطا کی ہوئی اسلامی تعلیمات نے دلوں کے گپ اندھیروں کو مٹا کر ان میں محبتوں کے چراغوں کو روشن کیا جو آج بھی فیروزاں ہیں. مٹا دیتے ہیں خود کو ہند، ہم کو جان سے پیارا ہے یہ ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان ہمارا ہے. گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، ٹاٹھیارس دل دکھاون چھاروا. اہل عقل کو نقصان پہنچے یہ ضابط نہیں، محبت کے پرستاروں کو دکھ دینا ضابط نہیں. ہندوستان، ہندوستان.